بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فقال انه عذاب ارسله الله على من يشاء من عباده وجعله رحمة للمؤمنين وما من احد يقع الطاعون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ طاعون کیا ہے؟ طاعون کی بیماری کے بارے میں ایک مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ طاعون ایک لاعلاج بیماری ہوتی تھی. عموماً بغل میں پھوڑا نکلتا تھا، اور یہ گلٹی یا پھوڑا جب نکلتا تھا تو یقینی ہوتا تھا کہ یہ بندہ ختم ہے، اور اس کے اثرات دوسرے لوگوں میں بھی بہت جلدی منتقل ہو جاتے تھے، پورا علاقہ متاثر ہو جاتا تھا. شام میں یہ طاعون پھیلا. حدیث کی کتابوں میں اس طاعون کو نام دیا گیا طاعون امواس، امواس کے نام سے، کیونکہ امواس کے مقام پہ یہ طاعون کی وبا پھیلی تھی. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت معاذ بن جبل، یہ بڑے بڑے صحابہ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی، اسلامی لشکر کی ایک بڑی تعداد اس کے نتیجے میں شہید ہو گئی تھی. تو عرب اس سے بڑا خوف کھاتا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طاعون کے بارے میں ایک مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ طاعون عذاب ہے، یہ عذاب اللہ بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے. عذاب ہے، اللہ بھیج دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے. یہ جب عذاب آئے تو اسے عذاب کی نظر سے مت دیکھنا، اسے اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے طاعون رحمت بن سکتا ہے اگر تمہاری سوچ کیا ہو. آگے فرمایا، جو بھی شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کی سوچ یہ نہ ہو کہ یہ بیماری مجھے فلاں سے لگی ہے، بلکہ اس کی سوچ یہ ہو کہ یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لگی، عقیدہ اس کا یہ ہو، اور وہ اس پہ اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اللہ سے راضی رہے کہ اللہ یہ بدن آپ کا، میں آپ کا حکم ہوا، آپ کے حکم کے لیے میں تیار. تو صبر کرے اور اس بیماری کو اللہ کی طرف سے سمجھے. کہ دو باتیں فرمائے، اس کے نتیجے میں اگر اس شخص کی ہلاکت ہو جائے گی تو فرمایا شہادت لہو، اس کے نتیجے میں ہونے والی موت یہ موت نہیں ہوگی بلکہ یہ شہادت ہوگی. اللہ کے ہاں تصور یہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی ہے. لہذا وبائیں ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، پھیلی ہوئی ہیں. ایک مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے اس میں بتا دیا. مسلمان کی سوچ یہ نہ ہو کہ اور یہ بیماری اگر کراچی میں آ گئی، اگر یہاں آ گئی تو بس ہم تو گئے.
بھائی اگر ہم تو گئے، اگر یہ واقعتاً ایسا ہے تو اب تک جو اس کے بارے میں خوف ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لاکھوں آدمی مر جائیں، لیکن نہیں. بیماری سے بیماری لگتی تو جہاں بیمار آ گیا ارد گرد سب متاثر ہونے چاہیے، لیکن سب متاثر نہیں ہیں، کچھ متاثر ہوتے ہیں. یہ کچھ کا متاثر ہونا اور اکثر کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری سے بیماری نہیں لگ رہی بلکہ اللہ کے اذن سے لگ رہی، اللہ کے اذن سے لگ رہی. تو ایک تو یہ کہ ہم اس کی نسبت بیماری کی طرف نہ کریں، وبا کی طرف نہ کریں، اللہ کی طرف کریں، اللہ کے اذن کی طرف کریں. دوسرے نمبر پہ بیماری کو مسلمان مصیبت نہیں سمجھتا بلکہ عبادت سمجھتا ہے. اور اس عبادت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، میں اس عبادت کو کیسے ادا کروں، اس عبادت کے بارے میں دو باتیں فرمائی. نیت یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ سے بندہ راضی رہے. راضی رہنے کا مطلب صبر کرے، واویلا نہ کرے، جو تدبیر علاج ہے وہ کرتا رہے اور دل میں خوف مایوسی نہ لے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس بیماری کے نتیجے میں موت آئے گی. اگر موت آ جائے تو کیا، یہ موت نہیں ہوگی، یہ شہادت ہوگی. شہید کا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام اس کا ہوگا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.